یہ گڑبڑ نہیں چلے گی، ڈنڈوں کے زور پہ ملک نہیں بنائے جاتے، گالیاں دینے سے جیلوں میں بند کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ بلوچ کو کہہ دیجئے کہ آپ کے وطن میں اللہ پاک نے جو نعمتیں کی ہیں اس پہ پہلا حق آئینی طور پہ آپ کے بچوں کا ہے۔ میں واضح کرنا چاہتا ہوں شہباز کو اور آل دوز فورسز سپورٹنگ دس ایلیجیٹمیٹ گورنمنٹ، تحریکیں چلیں گی جب بلوچ، پشتون، گلگت بلتستان والے، جب مختلف پارٹیوں والے مل کر اپنے وسائل کا دفاع کریں گے اور اس ملک میں خدا نخواستہ ایک ازدحام پیدا ہوگا، اس کے نتیجے میں خدا نخواستہ اگر خدا نخواستہ پاکستان کو کوئی نقصان پہنچے گا، اس کی ذمہ داری شہباز اینڈ کمپنی کی ہوگی۔ ٹرین میں سفر کریں، بس ٹھیک ہے، آپ پاکستان میں لگائیں کہ ضمیر فروش ہوں، وطن فروش ہوں، رائے فروشوں کے علاوہ ہمارے ساتھ کوئی رابطہ نہ رکھے۔ بس آپ جانیں، پاکستان کے ضمیر فروش جانے، پاکستان کے ووٹ چور جانے، امریکہ بہادر، یورپین ڈیموکریسیز اور ابھی دنیا کے شیوع، ٹھیک ہے، اب ان سے رشتہ بنانا ہے، پھر ہم اپنی سوچیں گے۔ میں نے ابھی تک پارٹی سے فیصلہ نہیں کیا، لیکن میرا ایمان ہے ہم مجبور ہیں کہ اپنے وطن کے وسائل کے دفاع کے لیے جو صدیوں سے ہمارے وطنوں میں ہیں اس کا دفاع کریں، اور اس کو یہ نہیں کہ ہم اس پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو پشتون وطن میں ہے اس پہ کسی پاکستانی کا حق نہیں ہے، نو، یہ نہیں۔ کم سے کم آئین کی جب ہم بات کرتے ہیں، تحفظ آئین پاکستان کی تاریخ ہم نے اسی لیے شروع کی ہے کہ خدا کے لیے یہ گڑبڑ نہیں چلے گی، ڈنڈوں کے زور پہ ملک نہیں بنائے جاتے، لوگوں کو گالیاں دینے سے جیلوں میں بند کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ مہربانی کریں، اپنے عوام پہ بھروسہ کریں۔ بلوچ کو کہہ دیجئے کہ آپ کے وطن میں اللہ پاک نے جو نعمتیں کی ہیں اس پہ پہلا حق آئینی طور پہ آپ کے بچوں کا ہے۔ کوئی پہلے جو 18th امینڈمنٹ، ابھی تو یہ جو ICFFC کیا بلا بنا ہوا ہے، اس نے تو 18th امینڈمنٹ، صوبائی خود مختاری، پاکستان کی ڈیموکریسی، بالکل بم رکھ دیا اس کے نیچے۔ میں واضح کرنا چاہتا ہوں شہباز کو اور آل دوز فورسز سپورٹنگ دس ایلیجیٹمیٹ گورنمنٹ کہ بھائی خدا نخواستہ جب تحریکیں چلیں گی، جب بلوچ، پشتون، گلگت بلتستان والے، جب مختلف پارٹیوں والے مل کر اپنے وسائل کا دفاع کریں گے اور اس ملک میں خدا نخواستہ ایک ازدحام پیدا ہوگا، اس کے نتیجے میں خدا نخواستہ اگر خدا نخواستہ پاکستان کو کوئی نقصان پہنچے گا، اس کی ذمہ داری شہباز اینڈ کمپنی کی ہوگی۔ ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے، ہم جولی پھیلاتے ہیں۔ خدا کے لیے رحم کریں، اس ملک پہ رحم کریں، اس لوگوں پہ رحم کریں۔ غربت کہاں تک پہنچ گئی ہے؟ ٹیلی فون پہ کل میں ٹیلی فون کر رہا تھا تو شہباز بھائی کا اس میں وہ آیا، خوشخبری ٹیلی فون میں تھا کہ جی بجلی 7 روپے سستی ہو گئی۔ میں نے کل اس کی 4 دفعہ اس کی آواز سنی۔ ارے بس 20 دفعہ سناؤ، لیکن خدا کو مانو، یا کہ عوام پہ بھروسہ کرو، یا کہ عوام کی روٹی مانی کا بندوبست کرو، یا کہ عوام کی غربت کا بندوبست کرو۔ اس سے نہیں چلے گا۔ مہنگائی اب جائیں پوچھیں، مہنگائی کم ہوئی، اب جائیں پوچھیں کیا حال ہے مہنگائی کا۔ پہلی بات یہ تھی۔ دوسری بات، افغانستان بحیثیت اسٹیٹ، افغان مہاجرین جس غلط انداز میں، جس بے عزتی کے انداز میں، جس غیر انسانی انداز میں، خصوصاً پنجاب کی حکومتیں اور سندھ کی حکومتیں جس بے عزتی کے انداز میں ان کو تنگ کر رہی ہیں، یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں UNHCR سے، UNHCR، دی گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ دی افغان گورنمنٹ، یہ تینوں بیٹھ کے کوئی طریقہ نکالیں۔ ایک آدمی نہیں ہے، 2 نہیں ہے، 3 نہیں ہے، لاکھوں لوگ ہیں۔ انہوں نے اربوں کی انویسٹمنٹ کی ہے، پنجاب کے، سندھ کے، کراچی کے، یہاں کے جو مارکیٹ ہے موبائلز کی، ان چیزوں کے، ان میں افغانوں کی انویسٹمنٹ اربوں روپے کی ہے۔ انہوں نے اس ملک کے بنانے میں آپ کا ساتھ دیا ہے۔ یہ طریقہ انتہائی بونڈا ہے، یہ طریقہ انتہائی غلط ہے۔ دس مٹ بی اسٹاپڈ۔ بلائیں ان کو۔ ارے پور، ہزارہ، یہ سارا علاقہ بھرا پڑا ہے، جن کو اپنے کارڈ دیے، گرین کارڈ، یلو کارڈ، بلائیں سب کو۔
शरीफ लोगों की तरह। आप UNHCR और अफगान गवर्नमेंट बैठ के अगर आपने फैसला किया यार लोगों ने कि लोगों को हमने मार भगाना है, इन लोगों ने, आपने कहा उनको, हमने कहा उनको क्या आप मुजाहिदीन इस्लाम हैं। मुझे दुख होता है इस प्राइम मिनिस्टर हाउस में नवाज शरीफ के साथ गुलबदीन हिकमतयार, अफगाना और रशगाना 7 और पार्टियां ईरान वाली, अफगाना 7 पाकिस्तान वाली, 8 ईरान वाली। इस प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के उनको बताया जाता था ये करना है वो करना है। लाखों लोग खाना बर्बाद हुए, लाखों लोग शहीद हुए, मारे गए, हजारों लाखों की रडियां जंगली जानवर खा गए। उस एहसान का ये बदला, उस एहसान का ये बदला। हम वार करते हैं, हमारी ताकत नहीं होगी, हम वार करते हैं यहाँ के लोगों को। इन गरीबों के जायदादों को लूटने की फिक्र में ना रहिए। हम तमाम अफगानों से कहते हैं कि आपके जो बंगले हैं, आपके जो कारखाने हैं, आपकी जो जायदादें हैं, बैठे, हम आएंगे आपके पास, अपनी जायदाद शरीफ लोगों के हवाले कर दें। पंजाबी हो, सिंधी हो, बलोच हो कि भाई ये मेरी बिल्डिंग है, ये मेरा कारखाना है, ये मेरी ज़मीन है, मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज़, ये चाबियाँ रख दो, फिर मैं आऊँगा पासपोर्ट लेके, फिर अपना वो करूँगा। ये जो कुछ जिस अंदाज में हम वो कर रहे हैं, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान, खुसूस अफगान अवाम के दिलों में पाकिस्तान के खिलाफ वो नफरतें पैदा कर देगी कि उनको फिर संभालना मेरे लिए मुश्किल होगा। अफगानिस्तान आपका दोस्त है, आपका बेहतरीन हमसाया है। शाहबाज कहता फिरता है कि जी हम हमसाया नहीं चेंज कर सकते। अब अगर किसी की बात मानते हो नहीं मानते हो, अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले आपको कहा है कि बाबा अफगान एशिया का दिल है, एशिया का दिल है। आसिया एक पैकर आबू गिल است ملت افغان در آن پیکر دل است از کشاد او کشاد اسیا از فساد او فساد اشیا. ٹھیک ہے ان کی پروفیسی ٹھیک ثابت ہوئی ہے کہ جب تک افغانستان میں امن نہیں ہوگا اس خطے میں گڑبڑ ہوگی. افغان آپ سے بنانا چاہتا ہے, افغان آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہے. وہ اچھے لوگ ہیں, اچھے لوگ ان دا سینس نہ وہ بھولتے ہیں اور نہ معاف کرتے ہیں. دے ڈونٹ فارگیو, دے ڈونٹ فارگیٹ. اگر اتنے ذرہ بھی آپ ان سے اچھائی کریں, وہ جا کے نسلوں کی بتائے گا بچوں کو کہ بچہ پاکستان نے ہمارے ساتھ یہ احسانات کیے ہیں, بی کیئرفل ود دس کنٹری. اور اگر آپ تنگ کریں گے اس طرح, اس سے بہت بڑی بربادی پھیلے گی سارے خطے میں. میں پھر ریکویسٹ کرتا ہوں, یہ پتہ نہیں کون ہے ہمارا وزیر داخلہ اور شہباز اینڈ ہمارا وزیر خزانہ, بابا کیا کر رہے ہو, کیا کہتے جا رہے ہو؟ ٹھیک ہے آپ نے مہمانوں کو بلایا ہے, مجھے خود یہاں مکھیا ہے علاقے کا فتح جنگ میں, وہ شریف آدمی, اس نے ایک آدمی کو کہا تھا پتہ نہیں ہمارے حکومتوں کو کیا ہو گیا ہے. اس نے کہا ہم اس علاقے کو خوشحال گڑھ کے ارد گئی خوشحال کیا اس کو کہتے ہیں, ہم چھوٹا کابل کہتے ہیں. کہتا ہے یہ ہمارے ساتھ ہیں, انہوں نے بڑی محنت کی ہے, بہت زیادہ وہ کر رہے ہیں. بلوچ علاقے میں مستونگ سے لے کر جہاں اخترجام بیٹھا ہے, مستونگ سے لے کر لشبیلے تک تمام بلوچستان کی زمینداری افغانستان کے لوگوں نے سنبھالی ہے. باقاعدہ چیکے پہ لیے ہوئے, کروڑوں روپے ہر زمیندار کو فائدہ ہے. ابھی اگر آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے لوگوں کو مار بگانا ہے, یہ طریقہ غلط ہے. وی اپوز اٹ, ہم کنڈیم کرتے ہیں. میں نہیں سمجھتا, میں وہ بھی نہیں کرتا, سمجھتا بھی نہیں ہوں. پوچھوں گا اگر ہمیں مجبور کیا گیا, پتہ نہیں ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جا سکیں گے یا نہیں جا سکیں گے, یا پھر میں افغانوں کو کہوں گا یا ان کے دوستوں سے کہوں گا کہ بھائی جاؤ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں. میں آج بھی کہتا ہوں پاورفل ٹرمپ, پاورفل یعنی مائٹی امریکنز, محترم پوٹن صاحب, فرانس کے صدر, تمام عربی دنیا کے لوگوں, آپ سب افغانوں کے مقروض ہیں.